السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بہت بنیادی، بہت خوبصورت اور بہت تھاٹ پرووکنگ قسم کا سوال ہے جو امتیاز علی صاحب نے کیا ہے لاہور سے۔ اور سچی بات ہے، اس ملک میں سوال ہی صرف ہے۔ باقی یہ جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ادھر چینلوں پہ بیٹھ کے ادھر چپڑ چپڑ کرتے رہتے ہیں، سب بیکار فضول گھٹیا باتیں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بالکل جیسے کوئی رپورٹر نہیں رپورٹنگ کر رہا، وہ جیسے یہ اس کے فلاپ جلسے کے بعد، فلاپ جلسہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ وارداتی جلسہ تھا، پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، لاہور کا بندہ کوئی نہیں تھا۔ اور میں نام لے کے بتا رہا ہوں، جیو پرو نواز شریف ہے، جیو پاکستان کا بڑا چینل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری وابستگی اس ادارے کے ساتھ بڑی دیر رہی ہے، سب سے بڑا چینل ہے۔ ان کی اپنی ایک اینکر جلسہ ختم ہونے کے فوراً بعد جو کہہ رہی ہے وہ ٹی وی پہ سن لیں، سوشل میڈیا پہ پورے پاکستان سے بندہ، لاہور کا بندہ ہی نہیں، واردات تھی بہت بڑی۔ خیر، تو ہم یہ ان فضول چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ امتیاز علی صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ میرے نزدیک، میرے جیسے کم علم آدمی کے لیے یہ ایک سوال ہے جو اس ملک میں زیر بحث آنا چاہیے۔ امتیاز علی صاحب لکھتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ہمارے حکمران اس ملک کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو بنیادی مسائل کا ہی نہیں پتہ۔ آپ کے نزدیک پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت بات کی امتیاز علی صاحب، لیکن اس میں صرف ایک آپ سے بھول ہو گئی، نظر سے نہیں آپ کے گزرا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں، نہیں، میں کم از کم یہ بات ڈفرینٹ چینلز پہ، تقریبات میں، اپنے کالمز میں کم از کم پچھلے 30 سال میں کو 30-40 بار تو کر چکا ہوں۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، کالم میرا بہت ماشاءاللہ ہمیشہ پاپولر ہے، کوئی سال پلس ہو گیا ہمارا سما کا، ابھی اخبار نہیں آیا، تو میں تو ہمیشہ سے اچھا۔ اب آپ نے کہا کہ پاکستان کے میرے نزدیک پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ امتیاز علی صاحب، میں ترتیب تو آگے پیچھے ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے آبادی، سختی سے کنٹرول کرو، اس سے بڑی پھٹکار، لعنت اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ عذاب الہی کو دعوت ہے یہ۔ کیسے؟ جب آپ ایک بچہ پال نہیں سکتے، وہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے یا جو بھٹوں پہ وہ چائلڈ لیبر، وہ ماں باپ مدرسوں میں بھیجتے، وہاں علم نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا عذاب ہے، ہم نے علم کو تقسیم کر دیا، یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں۔ وہ بھئی دنیا میرے باپ نے بنائی ہے یا تیرے باپ نے بنائی ہے؟ علم ہے، پودوں کے بارے میں علم، پتھروں کے بارے میں علم، آسمانوں کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، یہ میرے بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ یہ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، بہت ہی معمولی، اتنی ان کی کھوپڑیاں بھی نہیں ہیں، اتنی کھوپڑی ہے اس میں مغز اتنا سا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ بچہ اگر آبادی ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا، لائبلٹی بھی ہے اور بہت بڑا ایسٹ بھی ہے۔ ایسٹ یہ تب ہے اگر چائنا کی طرح آپ ٹھوک کے علم و ہنر میں انہیں آسمان پہ لے جاؤ، پھر 25 کروڑ چھوڑو 45 کرو، یہ اگر تم ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، گندا غلیظ دودھ، 92% دودھ جو پاکستان میں ہے وہ 2 نمبر ہے، 8% وہ طبقہ ہے جو یہ مہنگے، جو 1-2 برانڈز ہیں، نام کیا لینا، وہ جو افورڈ کر سکتا ہے، باقی تو گند پی رہے ہیں۔ تو جو طبقات یہ پی رہے ہیں ان کے بچوں کی کل آپس میں جہاں باپہج مجٹس پیدا ہوں گے، بونے ٹھگنے کڈو۔ آبادی کنٹرول کرو، نمبر 1، جیسے کرنا ہے کرو، یاد رکھنا یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اور بات سنو، ایک خاص طبقہ ہے وہ کہتا کہ جی اگر ایک بچہ ایک منہ لے کے آتا ہے تو 2 ہاتھ بھی لے کے آتا ہے،
ان چبلوں کو یہ نہیں پتا 2 ہاتھ بہت پیسہ مانگتے ہیں استعمال ہونے کے قابل 22-24 سال تک. ایجوکیشن اس ملک کی بڑی انڈسٹریز میں سے ایک ہے, اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اچھی کوالٹی ایجوکیشن. تو 22 سال منہ تو اس کا ماں کے پیٹ میں بھی خوراک مانگ رہا ہے. 22 سال کون تمہارا باپ فیڈ کرے گا ان کو اچھی طرح؟ اس لیے بند کرو یہ کام, یہ قیامت ہے. خیر, پہلی آبادی کنٹرول کرنا, اور یاد رکھنا ہمارے حضور کا حکم ہے اعتدال اور میانہ روی ہر چیز میں, عبادت میں بھی, کھانے میں بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, کائنات کی سب سے برگزیدہ ہستی کا حکم ہے. کھانے میں بھی بھوک تھوڑی باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. تو اعتدال اور میانہ روی عبادت میں بھی. یہ نہیں اوے تم باقی کام کرنے, تم باپ ہو, تم بیٹے ہو, تم فیملی کے سربراہ ہو, تم نے اور بھی کام کرنے, تم ریاست کے ایک ذمہ دار شہری, وہاں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو 24 گھنٹے اگر عبادت ہی کرنا, وہاں بھی اعتدال. تو بھائی اولاد پیدا کرنے میں کیوں نہیں کوئی؟ اچھا, دوسرا, ہر قیمت پہ 3 کی جگہ 1 وقت کھائے پوری قوم. بچوں کو تعلیم دو اور ہنر دو. یہ دیکھیں, تعلیم ہو کوالٹی ایجوکیشن. جو سرکاری اسکول جو گند ڈال رہے ہیں, ان پڑھ ٹیچر ہوتے ہیں. میں کو بچے اڈاپٹ کرنے گیا تھا, کافی سال پرانی بات, جی گزارا مجارا ہو جاتا, تو اس کو تو پنجابی بولنے نہیں آ رہی تھی سرکاری اسکول کے ٹیچر کو. ایک کلاس میں 5ویں کے بچے بھی تھے, 6ٹھی کے بھی, 7ویں کے بھی. آپ اندازہ لگائیں, وہاں دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. اچھا, ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن. اور پھر ایجوکیشن کیا ہے؟ سوشل سائنسز اپنی جگہ پہ, پیور سائنسز اپنی جگہ پہ, ہنر اپنی جگہ پہ. 8ویں 10ویں تک بچہ, اس کے بعد بورڈز بیٹھے ہوں, وہ دیکھیں کہ نہیں یہ بچے نے پڑھانا, اس کو مزید پڑھانا نہیں اس طرح کا, اس کو پیور سائنسز میں جانا ہے, اس کو سوشل سائنسز میں جانا ہے, اس کو ہنر سکھانا ہے. ہنرمند, اسکل. ایک آبادی, دوسرا تعلیم, تیسرا کرپشن کو کنٹرول کرو. یہ ایک رویے کا نام ہے. کرپشن صرف پیسہ کھانا نہیں ہوتا. یہاں جو ٹکے ٹکے کے دکاندار ٹائپ دانشور ہے نا, وہ بعض اوقات ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے کرپشن تو فلاں جگہ بھی فلاں جگہ. اب چبلو, وہاں کرپشن ہوتی ہے. جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا. اس کو ایک کینڈے میں رکھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بے لگام ہے, اٹ از بیکم وے آف لائف. اور جہاں تک یہ چلا گیا ہے کام, یعنی کیا مذاق ہے, یہ تو دین کے ساتھ بھی مذاق ہے. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. لوگ عمرے کی ٹکٹیں رشوت میں لیتے ہیں اپنی اور فیملی کی. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے ایت اللہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. مثلا اعمال گندے غلیظ, یہاں دوا خالص نہیں ملتی, غذا خالص نہیں ملتی, انصاف نہیں ملتا, بچوں کو تعلیم نہیں ملتی, تھانے میں چتر. یہ کیا یہ ملک ہے بنایا آپ نے؟ تو کرپشن کو ختم کرو, اس کے لیے بھیانک ترین سزائیں. دوسرا, ڈسپلن کرو لوگوں کو. ڈسپلن, زندگی کچھ بھی نہیں ہے, ڈسپلن ہے. کائنات ڈسپلن ہے. ارب سال سے سورج انت تک ہم بے وقوفوں جیسے محاورے بولتے ہیں. سورج غروب ہو گیا, سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے, دوسری طرف طلوع ہو رہا ہوتا ہے. وہ کروڑ ارب سالوں سے مسلسل کام کر رہا ہے. دس از کالڈ ڈسپلن. کائنات ڈسپلن کے. زمین یوں بھی گھوم رہی ہے اور پھر ساتھ یوں بھی گھوم رہی ہے. گریویٹیشنل پول ہے اس کا. یہ سارا کاروبار جو ہے ڈسپلن کیسے کرنا ہے؟ تم 75 سال میں یہ اتنے بدبخت, اتنے ان پڑھ, اتنے جاہل لوگ ہیں. یہ وارداتی ہیں. یہ مال بنانے کے لیے کام کرتے ہیں یا تالیاں سننے کے لیے. میٹرو بنا دو, بڑی بابا ہو جائے گی, یہ شودیں ہیں. نہ تالی کی پرواہ کرو, نہ گالی کی پرواہ کرو. کام وہ کرو جس سے تمہاری قوم اٹھے. 15 سے 20 سال ہم تو نہیں ہوں گے. میں تو اب کراس 70, میں نے کیا کرنا.
جب تک ایک بالکل نئی خوبصورت اعلیٰ تربیت یافتہ ڈسپلن نسل نہیں آتی اس ملک کا کوئی مجھے سر پیر سمجھ نہیں آتا. اچھا سو اعلیٰ تعلیم اور ڈسپلن کیا ہے؟ 75 سال میں ایک کام کرو، پاکستان کے حکمران یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے سڑکوں پہ ٹریفک 3 مہینے کے 6 مہینے کے اندر تمیز سکھانی ہے. ان کو تمیز سکھاؤ گے تو موٹر سائیکل کو آگ لگا دیا جی لگاؤ، جاؤ اپنا گھر جا کے ساڑو. سڑک پہ یہ لین اس کے لیے، یہ اس کے لیے، اس کے لیے، یہ ٹریفک کے لیے فلانا. اور یقین کرو قوم کو اگر آپ نے 6 مہینے سال میں ٹریفک کے حوالے سے ڈسپلن کر دیا، ان کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی. یہ یاد رکھنا. انسان کی ساخت اور حیت اور سوچ بدل جاتی ہے، سمجھے آپ؟ تو میں لمبے چوڑی کوئی کام نہیں کر رہا، ایکسپورٹ کر دو تو امپورٹ کر لو تو فلانا کر لو تو ٹھمکانا کر دو. وہ چھوڑو، کرپشن، آبادی کم، اعلیٰ تعلیم اور ڈسپلن ختم. 4 کام کرو. ان میں کہیں نہیں جس طرح کے یہ ڈرامے لگاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو، ان کا اللہ ان کی اولادوں کو برباد کرے. یہ آ گیا، یہ وہ آ گیا، یہ میٹرو آ گئی ہے، یہ فلانا ہو گیا، یہ ٹمکانا. یہ کیا ہے؟ یہ ثانوی چیزیں. بندے بناؤ، قوم بن جائے گی. تو بہرحال اور بھی ہیں کچھ چیزیں، لیکن بہرحال یہ 3 4 5 چیزیں ہیں.